أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي ينشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اس سے پہلے مشرکوں کے باطل عقیدوں کا تذکرہ آیا اور ان کی باطل رسموں کا کچھ ذکر آیا. ان آیات میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے کچھ باطل کام ذکر کیے ہیں. کچھ ایسے کام ذکر کیے ہیں کہ جو سراسر بے عقلی کے کام تھے، جہالت کے کام تھے اور باطل پرستی کے کام تھے. چنانچہ ان کی جہالت کا ایک کام تو یہ آیا کہ وہ جہالت کا ایک کام یہ کرتے تھے کہ جو پیداوار ان کے یہاں ہوتی تھی اس پیداوار میں سے کچھ حصہ بتوں کے لیے، جنات کے لیے مقرر کرتے تھے اور کچھ حصہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی مقرر کرتے تھے. لیکن اللہ کی خوشنودی والے حصے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو بھی بتوں والے حصے میں ہی ملا دیا کرتے تھے. ظاہر سی بات کہ جہالت کی بات ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے والے اللہ ہیں، سب کچھ دینے والے اللہ ہیں، پھر اللہ کے ساتھ دوسرے بے جان چیزوں کو جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور بت بنائے ہیں ان کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ ان کو یہ شامل کرنا ان کی جہالت کی بات ہے. ایک اور رسم اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. ایک جہالت کا کام ان کا یہ تھا کہ ان کے یہاں اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے.
یہ بڑی ہی جہالت کی بات تھی، اور اس کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے، حالانکہ یہ انتہائی برا کام ہے۔ لڑکا ہو لڑکی ہو سب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر، اس کی پرورش پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی اور ان کا خیال رکھا، اس کے لیے جنت واجب۔ عرض کیا گیا کہ اگر 2 ہی ہو، فرمایا 2 پر بھی واجب۔ پھر عرض کیا 1 ہی ہو، فرمایا 1 پر بھی واجب ہے۔ تو یہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھنا اور کمتر سمجھنا اور لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر غمگین ہو جانا، یہ ایک مشرکین والا عمل ہے اور جہالت والی رسم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شرکاء نے بہت سے مشرکین کے سامنے ان کے اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا تھا تاکہ وہ ان کو ہلاک کرے اور رلا ملا دے ان پر ان کے دین کو، یعنی ان کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ان حماقت کے کاموں سے غمگین نہ ہو، آپ غم نہ کریں۔ یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ اگر اللہ چاہتے ما فعلوه تو یہ نہ کرتے، لیکن چونکہ یہ اپنی سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کو اختیار دے دیا جو چاہے کرتے رہو۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس ان کو چھوڑ دو اور جو یہ افترا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ جانے ان کا کام جانے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ ایک اور اللہ پاک مشرکین کی جہالت کا کام ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک جہالت کا کام ان کے اندر یہ تھا کہ کچھ چوپاؤں کو مخصوص کر رکھا تھا، سائبہ، بحیرہ اور وسیلہ اور حام، اس طرح کے جانور تھے۔ یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کا کھانا، ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اس کے لیے جائز ہے جسے ہم چاہیں، اپنی من مانی۔ خود ہی یہ پھیلا رکھی تھی یہ بات کہ جانور ایسے ہیں کہ ان کا کھانا اور اسی طریقے سے ان کے دودھ وغیرہ کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، مگر جس کے لیے ہم جائز کر دیں جائز ہے۔ یہ بھی ایک ان کی جہالت کی بات تھی۔ اسی طرح ہر سن پیداوار کا ایک حصہ مخصوص کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پیداوار کے حصے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، الا من نشاء، مگر جس کے لیے ہم چاہیں اس کے لیے اس کا استعمال حلال ہے۔ حالانکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ ہے، لیکن وہ اپنی منمانی چلاتے اور کہتے تھے کہ جس کے لیے ہم حلال کر دیں گے اس کے لیے حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اسی طریقے سے کچھ چوپاؤں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان چوپاؤں پر سواری کرنا اور ان پر باربرداری کرنا، ان پر بوجھ لادنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ حرام حلال کا تعلق اللہ سے، اللہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو اللہ حرام فرمائے وہ حرام ہے۔ وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور ایسے ہی کہتے تھے کہ کچھ مواشی ہیں، چوپائے ہیں کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، تو یہ سب اللہ پر بہتان ہے، افطرا ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب ان کو ان کی بہتان کی اور جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ کچھ جانوروں کو کہہ رہے ہیں ان پر سواری کرنا حرام ہے، ان پر باربرداری کرنا حرام ہے، ان پر اللہ کا نام لینا حرام ہے،
تو اس طرح کی باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حلال و حرام کا تعلق تو اللہ سے ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال رہے گی، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام رہے گی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ اسی طرح جو کہا کرتے تھے کہ جو جانور ہیں ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو وہ بچہ مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو تب تو وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، اور اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر سب کے لیے حلال ہے۔ اس طرح کی بھی جہالت کی بات ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ سب ان کی جہالت کی اور بے عقلی کی باتیں ہیں، انہیں حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے تھے کہ جو جانور ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر حرام ہے، بیویوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ جانور مردہ پیدا ہوا تو پھر سب کے لیے حلال ہے، سب اس میں شریک ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ان کی ان جھوٹی تقریروں کا، ان بہتانوں کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا ان جھوٹی تقریروں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ انہ حکیم، کوئی کہنے لگے جب وہ اس قدر جھوٹ بول رہے تھے اور اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہے تھے تو اللہ فوراً ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کفار و مشرکین اتنی بڑی جہالت پر اترے ہوئے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ سزا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس کام کو کب کرنا اچھا ہے اور کس کام میں کیا حکمت ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ علیم، اور ساتھ ساتھ اللہ جاننے والے بھی ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کی حالت سے واقف ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، نقصان میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر دیا نادانی میں، بغیر علم کے۔ مشرکین نے اپنی بچیوں کو قتل کیا، زندہ دفن کیا، تو وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا نظریہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جی بچے زیادہ ہوں گے، کہاں سے ان کی تعلیم، کہاں سے ان کو کھلائیں گے، اور وہ اس طرح کے حیلے اختیار کرتے ہیں کہ بچے کو ساقط کرا دیتے ہیں، ختم کرا دیتے ہیں۔ تو یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بھی قتل اولاد ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی اگر ایسے حالات ایسا سوچتا ہے۔ روزی دینے والے، کھلانے والے، پالنے والے تم نہیں ہو، بلکہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ اولاد دیں، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں۔ وہ طاقت بھی سب کچھ خرچ کرنے کے لیے استعمال میں، مال بھی بڑے سے بڑا حصہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اولاد ان کو نہیں مل رہی ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایسے نہ سوچے کہ میں ان کو کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا۔ جہاں سے اللہ نے تجھے کھلایا ہے، تجھے پڑھایا ہے، وہیں وہ اللہ انہیں بھی کھلائے گا۔ روزی دینے والے اللہ ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم نحن نرزقہم وإیاکم، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، نقصان میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا نادانی سے، بغیر سمجھے، بغیر جانے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کر لیا ان چیزوں کو جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے۔ یعنی اللہ نے تو ان چیزوں کو حلال کیا کہ اللہ نے عنایت کی ہے، ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے،
لیکن خود سے ہی اپنے آپ ان چیزوں کو حرام کر لیا، حرام ٹھہرا دیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بے شک کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ صحیح راہ پر نہیں آ سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اللہ کے عجیب و غریب قدرت کا بیان ہے اگلی اس آیت شریفہ میں۔ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا فرمائے۔ باغات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بیلدار درخت کے باغ ہوتے ہیں، اور بیل بھی وہ جن کو اوپر چڑھایا جاتا ہے اور مٹی کا لگنا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور کچھ باغ ایسے ہوتے ہیں کہ بیلدار ہوتے ہیں یا بیلدار ہوتے ہیں لیکن اوپر نہیں چڑھایا جاتا، وہ نیچے مٹی میں ہی بیل رہتی ہے، اور مٹی ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کو اوپر چڑھایا جائے ان کے بیلوں کو تو یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو بیلداری درخت نہیں ہوتے، بیل والے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ بیلدار درخت جس کو اوپر لکڑیوں پر چڑھایا جاتا ہے، جیسے انگور کا درخت ہے، اگر انگور کی بیل کو نیچے چھوڑ دیا جائے تو وہ انگور اچھا نہیں ہوگا، زمین مٹی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس کو اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ اور بیلدار درخت کہ جن کو نیچے ہی پھیلایا جاتا ہے اور مٹی ان کے لیے نقصان نہیں دیتی، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، اگر ان کو اوپر چڑھایا جائے بیلدار ہونے کی وجہ سے تو اوپر نہیں ہوں گے تربوز اور خربوزے اچھے۔ اسی طرح بغیر بیل کے درخت بے شمار درخت ہیں، آم کا درخت ہے، انار کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے۔ تو یہ سب اللہ کے عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے کہ انسان غور کرے، مٹی ایک، پانی ایک، ہوا ایک، لیکن اللہ نے طرح طرح کے درخت پیدا فرمائے، طرح طرح کے قیمتی پھلدار درخت اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی ہوا سے اللہ نے الگ الگ قسم کے درخت پیدا فرمائے۔ والنخل، اور خاص طور پر کھجور کے درخت کا ذکر فرمایا کہ کھجور کا درخت اللہ نے پیدا فرمایا، اور درخت ایک ہے، کھجور ہی کا کہلاتا ہے، لیکن مختلفاً اکلہ، اس پر جو پھل آتا ہے اس پھل کا ذائقہ، قیمت سب الگ الگ۔ کھجوریں کتنی قسم کی ہے، سینکڑوں قسم کی کھجوریں ہیں، سب کا ذائقہ الگ الگ بنایا اللہ نے، ذائقہ الگ الگ، لذت الگ الگ، قیمتیں الگ الگ۔ اللہ کی قدرت۔ عام درخت ایک ہی ہے لیکن انواع کتنی ہیں، سیب، بہت ساری قسمیں سیب کی، ہر ایک کا ذائقہ الگ، مختلف نقولہ، ذائقہ سب کا الگ الگ ہے۔ والزرع، اللہ نے زمین میں پیداوار طرح طرح کے پیدا فرمائی جن کا ذائقہ الگ ہے، اناج کی کتنی قسمیں ہیں، چاول کتنی قسم کا ہوتا ہے، دالیں کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ انسان غور کرے کہ ایک ہی طرح کی مٹی سے، ایک ہی پانی سے اللہ نے یہ سب پیدا فرما دیا۔ والزیتون، اور اللہ نے زیتون کو پیدا فرمایا۔ زیتون پھل بھی ہوتا ہے، اسے بھی زیتون کہا جاتا ہے، اور تیل بھی اس کا نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے، اور درخت کو بھی زیتون کہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی، کتنی بڑی قدرت، کتنی قیمتی چیز اللہ نے زیتون پیدا فرمایا، بہت سی بیماریوں کے لیے بھی انتہا مفید ہے۔ والرمان، اور اللہ نے انار کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت، کیسا رنگ، کیسا رس، کیسا ذائقہ اللہ نے اس میں بھرا ہے، پوری دنیا مل کر ایک انار کا دانہ تیار نہیں کر سکتی، اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر اس انار کو اللہ نے اندر کیسے لگایا، دانوں کی جو پیکنگ ہوئی ہے، ایک بار آپ انار کو اکھاڑ دیجئے، پھر اس طرح کی پیکنگ کر کے دکھا دیجئے،
نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت، وہ دانے کیسے پیک ہیں، کیسے ترتیب وار ہیں، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ متشابہن غیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، ایک دوسرے سے جدا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پھلوں میں سے جب پھل آ جائے، کچے کھاؤ، پکے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ، اجازت۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب کٹنے کا وقت ہو کھیتی کا، پھلوں کا، تو اس کا حق ادا کر دو۔ اس حق سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب پیداوار کٹتی ہے، کھیتی کٹتی ہے یا درختوں سے پھل ٹوٹتا ہے، تو اس وقت کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو ان غریبوں کو بھی کچھ غلہ اور کچھ پھل دے دو۔ یہ صدقہ و خیرات مراد ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جو فصلیں ہوتی تھیں اور قومیں جو آئی ہیں، ان میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ غریبوں کو اپنی پیداوار میں سے صدقہ و خیرات دیتے تھے۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا باغ ٹوٹ رہا ہے، ہماری کھیتی کی پیداوار آ رہی ہے، وہ کٹ رہی ہے، تو اس وقت جو غریب لوگ وہاں موجود ہو ان کو کچھ صدقہ و خیرات کر دے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عشر نکالنا۔ عشر کے معنی ہے 10واں حصہ۔ اللہ نے انسان کو زمین دی ہے، اس زمین کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے، تھوڑی ہو یا زائد، چاہے پھل ہو، سبزی ہو، اناج ہو، تو اس میں عشر نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ زمین ایسی ہے، عشر کے معنی ہے 10واں حصہ پیداوار کا، پیداوار کا 10واں حصہ۔ اگر زمین ایسی ہے کہ آپ کو پانی دینا نہیں پڑتا، بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، اور اگر پانی خود دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر شریعت نے اور ہلکا کر دیا اس کے لیے کہ اب اس پر 20واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ اگر آپ کے یہاں 20,000 کی پیداوار ہوئی ہے تو 1,000 نکالنا ضروری ہے اس میں سے، پیداوار میں سے۔ آج کون نکال رہا ہے؟ اس لیے خیر و برکت ختم ہے۔ جو قومیں نکالتی ہے، ادھر کشمیر میں دیکھا ہم نے، کشمیر میں وہاں اہتمام سے سیب کا عشر نکالتے ہیں۔ مدرسوں میں جانا ہوا تو سیب کی پیٹیاں بھرے کے بھرے پڑے میدان رکھی ہے صحنوں میں، تو وہ اہتمام سے عشر نکالتے ہیں۔ جو پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ، اور جس سے خود سیراب کرتے ہیں پانی سے، اس کا 20واں حصہ۔ اس کے مستقل مسائل ہیں، تو آپ نکال کے تو دیکھو، پھر دیکھو پیداوار بھی کتنی اچھی ہوگی، اور جو پیداوار کی آمد ہوگی، اور جو پیداوار کا غلہ آپ گھر لائیں گے، اس کے کھانے سے کیا لذت، قوت، سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔ کوئی کر کے تو دیکھے۔ شریعت میں مستقل باب ہے عشر کا، پیداوار کا۔ یہاں اس محلے والوں کو ماشاءاللہ زمینیں ہیں، اور تو شہر میں شاید کوئی ایسا محلہ نہ ہو، تو اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کے پاس باغ ہے وہ باغ کی پیداوار کا عشر نکالے، 20واں حصہ نکالے۔ چونکہ آپ تو ٹیبل وغیرہ سے ہی پانی دیا جاتا ہے، بارش کا پانی کافی نہیں ہوتا، اس کے مسائل ہیں، معلوم کر کے ان کو اس کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ ہندوستان کی جو زمینیں ہیں، ان میں اہمیت یہی ہے کہ انسان عشر نکالے۔ ایک بار آپ نکال کے دیکھو اور دیکھنا کہ اس کی کتنی برکت۔ 10 گنا آپ ایک حصہ نکالو گے، اللہ تعالیٰ 10 حصے دیں گے۔ نکالنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس زمین کا، پیداوار کا حق ادا کر دو کٹنے والے دن، اسی دن نکال دو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اخروٹ کا نکالتے ہیں، اخروٹ کی پیداوار ہوتی ہے وہاں کشمیر میں، بڑے اہتمام سے نکالتے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ادھر ادھر خرچ نہ کرو، اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك عيشا طارا ورزقا دارا وعملا بارا۔
مولا کریم ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، الہی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دوسروں کے حقوق پہچان کر ہمیں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دوسروں کے حقوق پہچان کر انہیں ہمیں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ زکوٰۃ، عشر اور جو بھی ہمارے ذمہ میں حقوق ہیں، یا اللہ ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، بے برکتی سے حرام سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، راحت و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ جو جائز مقاصد ہیں، جائز حاجات ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہے، مولا کریم اپنی رحمت سے سب کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ